جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت زیادہ آرام پسند یا تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ جب بھی کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ آتی ہے تو آدمی غافل ہونے لگتا ہے۔ سب کے لیے نہیں لیکن اکثریت کا ایسا ہے۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہیں، سلامت رہیں، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ خوش رہیں، سلامت رہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیماری نہ آئے اور دکھ اور درد نہ پہنچے تو پھر تمہارے اندر غرور و تکبر آنے لگ جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ کو میں بتاؤں کہ فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، فرعون کو یہ جو غرور آیا اس کی ایک وجہ مفسرین نے فرمایا کہ اس کو 100 سال تک کبھی بخار تک نہیں آیا، نہ کبھی سردی نہ کبھی بخار، طبیعت کبھی خراب نہیں ہوئی، اور اتنا صحت مند کہ ایک آدمی 1000 لوگوں سے مقابلہ کر سکتا تھا۔ وہ شیروں کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتا، تو طاقت بھی زیادہ، آرام بھی ہمیشہ۔ تو اس کو اس غرور نے یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس کو یہ لگنے لگا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں اور میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں۔ اسی لیے میرے عزیزو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اب یہ بھی میں بتاؤں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کبھی خوشیاں آتی تو آپ رونے لگ جاتے تھے۔ خوشی میں بھلا کوئی روتا ہے، لیکن حضرت عمر روتے تھے۔ اور لوگ اگر آپ سے کہتے کہ آج تو خوشی ہے آپ کے گھر میں، آپ رو کیوں رہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اس کے گناہوں پر ڈھیل دیتا ہے تو ایسی خوشیاں عام کر دیتا ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہیں مولا تعالیٰ میرے خطاؤں پر اور گناہوں پر ڈھیل تو نہیں دے رہا جو اتنی خوشیاں مجھے مل رہی ہیں۔ میرے عزیز، تو ہمیشہ خوشیاں آنا یا ہمیشہ اس طرح کے مال کی زیادتی کی طلب کرنا، یہ بھی تمہیں کبھی کبھار غفلت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے اس کے لیے؟ جب تکاثر ہے، مال جس کے پاس بہت زیادہ ہے اکثر تو اس کا وقت حساب کتاب نہیں گزر جاتا ہے، اس کو مینٹیننس میں ہی 24 گھنٹے بھی ناکافی لگتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں جن کا حال یہی ہے کہ ان کو استنجا کی بھی اور کھانے پینے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ان کا حساب کتاب مینٹیننس اتنا زیادہ ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے تھک جائیں۔ یہ مال کی زیادتی والوں کا حال ہے۔ صحت کی جس کے پاس زیادتی ہے وہ اپنا اکثر اوقات تو جم میں گزارنے پہ صرف کرتا ہے، یا پھر اپنی باڈی کو مینٹین کرنے میں، انہی خوشیوں میں ہے۔ جائیداد کی کثرت جس کے پاس ہے وہ زمینوں کا حساب کتاب میں ایسا مصروف ہے کہ اسے ایک سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں مل پا رہی۔ کسی بھی چیز کی کثرت جو ہے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں تکاثر یا کثرت نہ مانگو، بلکہ جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے غنا مانگو۔ اے اللہ تو مجھے غنی بنا دے۔ غنی اور چیز ہے، امیر اور چیز ہے۔ امیر کو بھی امیر جو ہے وہ بھی مالدار کو ہی کہتے ہیں، غنی کو بھی غنی بھی جو ہے مالدار کو ہی کہتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے امیر جتنا بھی کمائے گا حرص اور باقی رہے گی اور تھوڑا سا آ جائے، اور غنی وہ ہے جس کے مال آنے کے بعد مزید کی خواہش نہ رہے، جس کا پیٹ بھر گیا، سیراب ہو گیا، اللہ نے جو دیا وہ بہت ہے، یہ غنی ہوتا ہے۔ اور غنا کسی کو اگر مل گئی تو یہ اللہ کا اس پر بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے، ورنہ عام انسان کی حالت تو یہ نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا
انسان کی کیفیت تو یہ ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں موجود ایک وادی بھر کر کسی کو سونا دے دیا جائے، اتنا سونا تیرا ہے، تو وہ خواہش کرے گا کہ اس طرح کی ایک وادی اور ہوتی تو کیا یہ اچھا ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس کو دوسری وادی بھی دے دی جائے تب وہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہاں پر سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع کرنے والے اتنے بڑے بڑے لوگ آئے، مجھے حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ ہم نے ابھی ماضی قریب میں دیکھا لیبیا، تونس، مصر اور یمن، یہاں جو ریولیوشن آیا اور جن کے تختے پلٹے گئے، 30 سال کی حکومتیں جنہوں نے کی ہیں، ان کے جائیداد اور ان کے اموال کی جو ایک رپورٹ شائع ہوئی، اس میں ایک ڈکٹیٹر کے پاس تو تقریباً 3 ٹن سونا، 3000 کلو سونا، کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ، اور سارا کا سارا جمع کرتے کرتے ایسے غافل ہو گئے کہ انہیں انصاف بھی یاد نہیں رہا اور حساب کا دن بھی یاد نہیں رہا۔ اسی لیے کیا ہی خوب کہا ہے شاعر نے، اگر سمٹے تو ایک مشت خاک ہے یہ انسان، اگر سمٹے تو ایک مشت خاک ہے یہ انسان، اور اگر پھیلے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ یہ جب پھیلتا ہے تو اس کو دونوں جہاں بھی ناکافی لگتے ہیں، اور بھی جگہ چاہیے، اور بھی جگہ چاہیے۔ ایک صاحب جن سے ہماری ملاقات ہوئی بڑے تگ و دو میں پریشان ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن پر ہمارے ساتھ ان کی بات چیت ان کی ضروریات کو لے کر یا ان کے مسائل کے حل کو لے کر۔ ایک دن غور سے ان کے سارے مسائل سنے تو حیرت ہوگی آپ کو، جن کے پاس تقریباً آج کے زمانے میں 150 ایکڑ زمین موجود ہے جس کی قیمت کئی 100 کروڑ پڑ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ شہر میں بڑے بڑے کمپلیکس جائیداد موجود ہیں اور گھر بار گاڑیاں سب کچھ موجود ہیں، لیکن ہر 2-3 دن پر بے چینی اور بے سکونی کے لیے ان کی شکایتیں ہیں۔ میرے عزیزو، اتنا مال رکھنے کے بعد بے چینی اور بے سکونی کس بات کی ہے؟ آپ توجہ تو چاہیں، بے چینی اور بے سکونی اس بات کی ہے کہ جتنا میرے پاس موجود ہے اس کو میں مزید کیسے بڑھا سکوں، اس کو مزید کیسے بڑھا سکوں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں محتاج نہ رہیں۔ ہم نے کہا میاں بیوقوف ہو، اتنا ابھی موجود ہے کہ 7 نسلیں کھا سکتی ہیں، پھر بھی تمہیں ابھی فکر ہے۔ تم اپنے آخرت کی فکر کرو، ابھی چند دنوں کے بعد قبر میں جانے والے ہو، تم اپنی نسل کی فکر میں اللہ اس کے رسول کو بھول بیٹھے۔ عزیزان گرامی وقار، بات بے شمار مثالیں ایسی ہیں جن کے پاس کثرت آ گئی کسی بھی چیز کی، وہ غافل ہو گئے۔ غافل ایسے ہوئے، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، قارون جس کو اللہ نے اتنے خزانے دے دیے تھے کہ جن خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر لاد کر لی جاتی تھی، صرف چابیاں۔ اب اندازہ کریں کہ خزانے کتنے ہوں گے۔ ہم گئے ہیں مصر میں، دیکھے وہ آج بھی بحیرہ قارون کے نام سے ایک علاقہ مشہور ہے جہاں پر اس کا سارا خزانہ دھسا دیا گیا تھا عذاب کے طور پر۔ ہوا کیا تھا؟ اللہ نے بہت کچھ عطا کیا، لیکن حکم آیا، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا کہ تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کی امت میں تو زکوٰۃ جو ہے 25% تھی، ہمارے ہاں تو 2.5 ہے، 1/4 زکوٰۃ دینا پڑتا۔ تو اس نے کہا یہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رعایت کروائی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس کو کچھ رعایت دی جائے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ رعایت بھی فرمایا تو رب تعالیٰ نے اتنا کہ فرمایا گیا کہ 1000 روپے میں 1 روپیہ دینے کا اسے حکم ہوا۔ بہت کم ہو گیا، 100 میں 1 کی بات نہیں کرو، 1000 میں 1 دینے کا حکم ہوا۔ اب اس حکم کے مطابق جب وہ اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے بیٹھا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں نکل کے جا رہے تھے۔ 1000 میں 1 کے حساب سے بھی کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے۔
تو جو خزانے زکوٰۃ میں جا رہے تھے ان کو دیکھتا اور حسرت میں پھر اس کی نیت خراب ہونے لگ گئی. کہا کہ اتنا مال میں فری میں مفت میں کسی اور کو کیوں دے دوں, کون کیا بگاڑ لے گا میرا. اس بات پر اس نے کیا کیا, ایک عورت کو جو زانیہ عورت تھی خریدا پیسوں سے اور کہا کہ موسیٰ پر تو تہمت لگا دے کہ تیرے پیٹ میں بچہ جو پل رہا ہے وہ موسیٰ کا ہے. یہ مالداروں کی چربی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتا, لیکن غلط کاموں کے لیے ان کے پاس لاکھوں روپے بھی آ جائیں. رشوت دینے کے لیے آج یہ 10-10 لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں, سیٹنگ کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے بھی دے دیتے ہیں. انکم ٹیکس والے اگر چھاپا مارنے آ جائیں تو ڈیلنگ کرنے کے لیے تو 500,000 روپے تو بات نہیں کرتے, لاکھوں میں بات کرتے ہیں, لاکھوں میں بات کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں جب دینے کی بات آئے تو پھٹی پرانی 10 روپے کی نوٹ زیادہ سے زیادہ 50 روپے دے کر دن بھر وہ جتائے. اللہ کے گھر میں دینے کی بات آئے, اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جس کا دل غافل ہو گیا ہے مال کی کثرت کی وجہ سے, ان کا حال یہ ہے. ان کا مال اسی طرح سے رشوت دینے میں, لوگوں کا منہ بند کرنے میں, یا پھر دنیاوی معاملات میں خرچ ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہیں. قارون نے یہی حرکت کی تھی, اور ایک مجمع میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے, اس عورت کو اس نے بلوایا اور پہلے موسیٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, زنا کرنے والے کے لیے کیا سزا ہے؟ آپ نے فرمایا سنساری پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے گا, شہر بدر کر دیا جائے گا, منہ کالا کر دیا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا تو قارون نے کہا اگر آپ نے کیا تو کیا کیا جائے گا؟ اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کو جلال ہے اللہ کے نبی کے بارے میں. اور پھر قارون نے اس عورت کو کھڑا کیا کہ اے عورت بول, تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ عورت کھڑی ہوئی مجمع میں اور تھر تھرانے لگی, کپ کپانے لگی اور کہنے لگی کہ قارون نے مجھے مال دیا ہے اور یہ الزام لگانے کے لیے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں کہوں کہ میرے پیٹ میں بچہ ان کا پل رہا ہے, اور میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اس گناہ سے پاک ہے. بڑے مجمع میں اس نے کہا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اس کے خزانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے. اس کے خزانے پورے کے پورے ریت بن گئے, بالو کی شکل میں, سب دھواں ہو گئے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو نگل جا. زمین پھٹ گئی اور قارون ہمیشہ کے لیے اندر دھس گیا. یا اس قارون کی بات کر رہا ہوں جس کے ایک خزانے تک آج کے بڑے بڑے ریچسٹ لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے. آج دنیا کے جو سب سے بڑے مالدار ہوں گے وہ بھی قارون کے خزانوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے. لیکن انجام کیا ہوا؟ اس کثرت نے اسے کافر کی موت مار دیا, اسے نافرمان بنا کر کے دنیا سے ختم کر دیا. کسی چیز کی کثرت جو ہے انسان کو کبھی غافل کر دیتی ہے. اسی لیے اپنے پاس اتنا رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہ ہونے پائے. اب بعض لوگ جب بھی ہم اس بات کو کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں دنیا کی یا مال کی, تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مال اور دنیا کی اگر مذمت ہے تو آپ کیوں کماتے ہیں, ہم کیوں کمائیں, خالی بیٹھ جائیں اللہ اللہ کرتے ہوئے. میرے عزیزوں, میں اس مال کی مذمت کرتا ہوں جو تمہیں اللہ سے دور کرتا ہوں. ورنہ اگر آپ روز کروڑ روپے کماتے ہو, جائز ہے آپ کے لیے, 100 کروڑ روپے کماتے ہو دن میں کہتا ہوں بالکل حلال ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا سجدہ قضا نہ ہونے پائے اور تمہارے نبی کی محبت میں کمی آنے نہ پائے. اگر یہ چیزیں ہیں تو شوق سے کماؤ, تمہاری عبادتوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اور تمہارے سجدوں کی قضا نہیں ہوتی اور تمہارے نبی پاک سے محبت اور الفت میں کمی نہیں آتی, تو یہ مال تو عثمان غنی کا مال ہے, یہ مال تو عبد الرحمن بن عوف کا مال ہے, یہ مال تو سیدنا ابوبکر صدیق کا مال ہے. ہم اس بات کی مذمت نہیں کرتے. میرے عزیزوں, اب علاج کیا ہے جب کسی کے پاس کثرت ہو گئی اور غافل ہو گیا دل کی غفلت کے اندازے اسی سے لگا سکتے ہیں کہ دل زیادہ عبادتوں میں نہیں لگتا, اللہ رب العزت کے حضور بیٹھنے کا دل نہیں کرتا, بھاگنے کا دل کرتا ہے, یہ غافل دل ہے. برسوں ہو گئے اس کو ذکر نہیں کیا, اسے یاد کر کے رویا نہیں, جبکہ جانا اسی کے پاس ہے.
جانا اسی کے پاس ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک محبوب محب کی جدائی میں روتا تو ہے، روتا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کے اندر جدائی ہو گئی تو زمانے تک یہ اپنی جدائی پر غم بھی کرتے ہیں کہ آخر کب ہم دونوں کی پھر سے ملاقات ہوگی۔ اس پر تو شعر و شاعریاں ہو گئی، کتنے بڑے بڑے شاعروں نے عشقیہ اشعار لکھ دیے، محبوب کے وصال، محبوب کی ملاقات۔ اور ایک عاشق اپنے معشوق کے ملاقات کی تمنا میں پوری زندگی گزار جاتا ہے کہ وہ کب دن آئے گا جب میں اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے ملوں گا۔ لیکن یہ کوئی پکی بات نہیں کہ دنیا میں تمہارا معشوق یا تمہارا محبوب مل بھی سکتا ہے، یہ کوئی پکی بات نہیں۔ ایک بار جدا ہو گیا تو ہو سکتا ہے مل بھی جائے، ہو سکتا ہے کبھی نہ ملے، لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ ہر انسان کو اپنے مولا سے ضرور ملنا، اپنے رب سے ملنا ضرور ہے، یہ بات تو طے ہے۔ تو جس رب ذوالجلال سے ملنا طے ہے اس کے لیے کبھی ملاقات کی تمنا ہی نہیں کیا، کبھی گڑ گڑائے نہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ، جلال الدین رومی مثنوی شریف کی جہاں سے ابتدا کرتے ہیں نا اپنی مثنوی کو، کتاب میں جن اشعار سے آپ نے شروع کیا ہے وہی کتنے بہترین چیزیں۔ بشنو از نہ حکایت چومی کند، کہتے ہیں کہ یہ جو بانسری ہے نا اس کو غور سے سنو، یہ کیا بیان کر رہی ہے۔ بانسری لکڑی کی ہوتی ہے نا، ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بانس کی لکڑی سے، اور جب اس میں بانسری بجانے والا پھونک مارتا ہے تو وہ میٹھی میٹھی آواز نکالتی ہے، اس میں سے سر نکلتے ہیں اور اس سے سارے لوگ اپنا انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں کہ اتنی پیاری آواز آ رہی ہے، سب کو سکون لگ رہا ہے، تفریح کر رہے ہیں۔ بانسری کی آواز پر کئی لوگ تھرکتے ہیں، کئی لوگ ناچ رہے ہیں، کئی لوگ اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کہ غور سے سن، یہ کیا کہہ رہی ہے یہ لکڑی کی بانسری؟ تجھے تو باجا لگ رہا ہے، تجھے تو گانا لگ رہا ہے، حقیقت کیا ہے اس لکڑی کی؟ یہ اہل تصوف اور اہل اللہ سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے وز جدائی ہا شکایت بھی کنت، اصل میں یہ بات ہے کہ یہ جو بانسری سے جو آواز نکل رہی ہے یہ اس کے رونے کی آواز ہے کہ اس کو انسان نے اس کی اصل سے کاٹ کر کے اپنے باجا بنا دیا۔ لکڑی کو کاٹا گیا ہے نا کسی درخت سے، تو یہ لکڑی اپنے اصل سے کٹنے کے غم میں رو رہی ہوتی ہے اور تم تو اس کو باجا سمجھ رہے ہو۔ کہ یہ بانسری کے متعلق بھی مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب اپنے اصل سے دور آ گئی ہے تو یہ روز روتی رہتی ہے، روز روتی ہے، اور اس کو دنیا میں انسان یہ سمجھتے ہیں میٹھی آواز ہے۔ اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات میں روز تمنا کرے، روز تمنا کرے۔ یہی سورہ کی طرف میں پھر سے آتا ہوں، الہاکم التکاثر، اللہ نے فرمایا تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یعنی دنیا کی بہت زیادتی نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ ہونا کیا چاہیے مولا، آپ اس غفلت کو دور کیسے کریں، یہ غفلت کی چادر ختم کیسے کریں؟ رب تعالیٰ فرماتا حتی زرتم المقابر، ہونا یہ چاہیے کہ تم جاؤ قبروں کی زیارت تو کرو۔ دیکھو قبروں کی زیارت کا مطلب یہاں پر صرف اور صرف بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی قبریں ہی مراد نہیں ہے، بلکہ عام قبروں کے متعلق ہے۔ اور زیارت سے مراد صرف اس لیے نہیں کہ تم چادر چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ اور آ جاؤ، بلکہ قرآن جس زیارت کی بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جاؤ دیکھو قبرستان میں اور قبروں والوں کے متعلق پوچھو کہ یہ کیا تھے، کون تھے، کب تھے، اور پھر آج دیکھو کہ وہ کس طرح خاموش سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تمہاری عبرت کی جگہ ہے، یہ تمہاری عبرت کی جگہ ہے جہاں تم سب پہنچو گے اور ہم بھی پہنچیں گے۔ میرے عزیزوں، آپ کو اندازہ بھی نہیں، یہ ایک سانس کی ڈور صرف کٹ جائے تو اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ صبح ناشتہ ہمارے ساتھ کرنے والا شام میں قبرستان میں سویا ہوا ہے، آج ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا، جمعہ کی نماز پڑھنے والا، عشاء میں دیکھو تو اس کی تدفین ہو چکی ہے۔ ایسی موتیں آئی ہیں، مختصر سی یہ سانسوں کی ڈور رک جاتی ہے، دنیا بدل جاتی ہے۔
اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ جاؤ قبروں کو دیکھو. یہ بڑے بڑے لوگ بھی ہیں اس کے اندر, بڑے بڑے پیسے والے جن کے پاس دنیا بہت آئی, جن کو دولت بھی دی گئی, گاڑیاں بھی دی گئی, گھر بھی دیے گئے, جائیداد بھی دیے گئے, لیکن آج ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے جس میں یہ سو رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار, یہ عبرت کی جگہ ہے. اور مومنین کو آج ہمارا حال تو یہ ہے, خصوصیت کے ساتھ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں سنیوں میں قبروں کی زیارت کا مطلب یہ یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ جائیں, خوب پھول چڑھائیں, چادر چڑھائیں اور اس کے بعد آ جائیں ٹھٹا مارتے ہوئے, ہنستے ہوئے. میرے عزیزو, ہم جو پھول انہیں پیش کرتے ہیں وہ در حقیقت اس لیے کہ یہ پھول اور پتے تسبیح پڑھتے ہیں, اس تسبیح سے ان کو سکون ہو, ورنہ یہ کوئی رسم و رواج کے طور پر نہیں ہے. ہو کیا آ رہا ہے, قبرستان میں لوگ ٹھٹا مار کر ہنس رہے ہوتے ہیں, لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں. تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہاں کی زندگی کتنی سخت ہے, کتنی سخت ہے. اس کثرت نے تمہیں ایسا غافل کر رکھا ہے. روایات میں ہے کہ اگر قبر کو کھول دیا جائے, ابھی تو کھولی جاتی ہیں قبریں, لیکن جن قبروں میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے, فرمایا گیا کہ اگر ان قبروں کے اندر کے حالات تمہیں بتا دیے جائیں تو تم دنیا میں ایک منٹ زندہ رہنے کو بھی پسند نہیں کرو گے. دنیا سے اوب جاؤ گے, تھک جاؤ گے اگر وہاں کے حالات بتا دیے جائیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے حتی زرتم المقابر, جاؤ قبروں کو دیکھو. یہاں ممبئی والوں کے لیے تو حالات ایسے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد قبریں کھج جاتی ہیں. اکثر جگہ پر یہ حالات ہیں. ہم انہی لوگوں کو پھر سے نکال رہے ہوتے ہیں جن کا ڈیل ڈول کیا تھا, ان کا حسن و جمال کیا تھا, ان کی صحت کیا تھی, لیکن کبھی ان کا پاؤں پکڑ کر نکال رہا ہوتا ہے غور کن, کبھی ان کا سر ہاتھ میں آ جاتا ہے, کبھی ہاتھ میں آ جاتا ہے. ٹوٹی ہوئی ہڈیاں قبر میں, اس کے سوا کچھ نہیں ملتا. عزیزان گرامی وقار, یہ زندگی کے ختم ہونے کی سچی داستان ہے, اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا. آج دنیا کا اگر سب سے بڑا سچ جسے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں ماننا پڑے گا وہ موت ہے. تم ہزار نہ چاہو لیکن تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ موت آنی, موت ہے. چاہے وہ ہندو ہو کہ یہودی ہو, کوئی عیسائی ہو کہ سکھ ہو, کوئی ہو, اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن کہتا ہے تمہاری تکاسر, تمہاری غفلت کو اگر کوئی چیز ہٹا سکتی ہے تو وہ قبروں کو دیکھو جا کر. اسی لیے وہ بات مجھے یاد آتی ہے, حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ ایک جنازے کو دیکھتے ہیں جس میں ایک چھوٹی 8 سال کی بچی جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہی تھی. اس کے باپ کا جنازہ تھا, وہ روتی ہوئی جا رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی کہ بابا جان آج ہمارے گھر پر کیسی بڑی مصیبت آ گئی, آپ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے, ہمارے گھر پر آج بہت بڑی مصیبت آئی ہے, ہم تنہا ہو گئے اور آپ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں. وہ بچی پیچھے چیخ مار کر رو رہی تھی. حضرت سفیان ثوری نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تمہارے گھر پر بڑی مصیبت نہیں آئی, سب سے بڑی مصیبت جو اس سے بڑی ہو نہیں سکتی وہ تمہارے باپ پر آئی, وہ موت ہے. موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں ہے. جو تمہارے باپ پر آئی ہے وہ تمہارے گھر پر تھوڑی نہ آئی ہے. ایک بار تو وہ جدا ہوا ہے, کل سے پھر تم کھانے پینے پہ لگ جاؤ گے, تمہارے معاملات ویسے ہی چلیں گے, لیکن تمہارے باپ کے متعلق سوچا کہ اس کی آج تو پوری دنیا بدل چکی ہے. جو آزمائش آج تمہارے باپ پر آئی ہے وہ ابھی کسی پر نہیں آئی, تم پر. موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں. پھر دوسرے دن حکایت میں لکھا ہے کہ دفن ہو گیا وہ شخص. دوسرے دن قبرستان میں حضرت سفیان ثوری گئے ہوئے تھے تو یہی 8 سال کی بچی اپنے باپ کے قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. 8 سال کی بچی تھی, اپنے باپ کو قبر میں یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی کہ بابا جان آپ بیمار تھے, میں دوائیاں لا کر آپ کو دیا کرتی, آپ اٹھ نہیں سکتے میں بستر جھاڑ دیا کرتی, میں آپ کو شال اوڑھا دیا کرتی, آپ کو پانی اور کھانا میں پیش کر دیا کرتی. کل کی پہلی رات آپ نے قبر میں گزاری, میرے بنا آپ نے رات گزاری ہے, آپ کو دوائی کس نے دی,
آپ کو کھانا پانی کس نے پیش کیا؟ آپ کا بستر کون جھاڑا؟ آپ کی شال کون اڑایا؟ یہ بچی ننھی سی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر گریہ وزاری کر رہی تھی، پیچھے حضرت سفیان ثوری کھڑے تھے، ہائے، اور اس بچی کو اٹھایا اور کہا بیٹا اب اپنے باپ سے وہ باتیں مت پوچھ جو کچھ تو دنیا میں کرتی تھی، یہ مت پوچھ، بلکہ اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ بابا جان جو ہم نے کفن پہنا کے بھیجا تھا فرشتوں نے اس کو باقی رکھا ہے یا چھین کر ننگا کر دیا ہے؟ یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ ہم نے تو تمہیں سجا سوار کر کے بھیجا تھا، بابا جان تمہارا چہرہ کل جیسا تھا ویسی ہی ہے یا پھول کر پھٹ چکا ہے؟ اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ ہم نے تمہیں نہلا دھلا کر کے بھیجا تھا اسی طرح قبر میں موجود ہو یا ہر جگہ سے نجاست نکل چکی ہے؟ یہ حالات ہیں۔ حضرت سفیان ثوری یہ کہتے کہتے رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی اور کہا مولا اس سے بڑی آزمائش کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ مصلی بچھاتے اور اگر قبروں کا کوئی ذکر کرتا تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مصلی بھیگ جاتا، ان کا غلام مصلی نچوڑ کر کے سکھایا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا آپ صرف قبروں کے ذکر پر اتنا کیوں رو پڑتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کہتے تم نہیں جانتے، یہ وہ منزل ہے کہ یہاں سے اگر نکل گیا تو ساری منزلیں آسان ہیں، ساری منزلیں آسان ہیں، اور اگر یہاں پھنس گیا تو ہر منزل اس کے لیے مشکل سے مشکل ہو جائے گی۔ میرے عزیزو جانا تو وہیں پر ہے، انہی قبروں میں۔ اسی لیے مولا تعالیٰ نے جو فرمایا حتی زرتم المقابر، جایا کرو قبروں کو دیکھ آیا کرو، قبروں کو دیکھ آیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کے باہر جہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، کچرا پھینکا کرتے تھے، ایک بڑا سا کوڑا دان تھا، وہاں تشریف لائے۔ لوگ وہاں پر اپنی میتوں کو بھی پھینک دیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں کفار و مشرکین گڑھوں میں اپنے مردوں کو ڈال کر چلے جاتے تھے، وہاں گڑھے کے قریب کھڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے وہاں پر پڑے ہوئے کچرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ دیکھ رہے ہو یہاں کچھ ہڈیاں پڑی ہیں، کچھ کھوپڑیاں پڑی ہیں، کچھ کپڑے ہیں، تم دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو مردوں کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ ہڈیاں اپنے زمانے کے بڑے بڑے پہلوانوں کی ہیں، بڑے بڑے سورما تھے، یہ بڑے مال والے تھے، ان کی سواریاں ایسی تھی کہ لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے، یا ان کا لباس ہے جس پر یہ فخر کرتے تھے۔ آج یہ کوڑا کرکٹ میں ایسے لت پت ہو چکے ہیں کہ ان کے نشانات غائب ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے ہوئے واپس آئے۔ میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی، سفیان ثوری ایک تابعی ہیں، سفیان ثوری ایک تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی خلیفہ ہیں۔ اتنے بڑے لوگ قبروں کے حالات پر ذکر پر رو پڑتے تھے، اور آج ہماری حالت یہ ہے، یہی تکاثر نے ہمیں غافل کر دیا ہے، کثرت نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ نوجوان تو آج یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیں جانا ہی نہیں ہے کبھی۔ اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں حساب ہی نہیں دینا ہے، اسی لیے کس کا حساب صاف ہے؟ آج صحابہ اکرام ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے مذاق کرتے ہوئے زور سے ہنس کیا پڑے، میرے آقا باہر آئے، پوچھا تم میں سے کس کس کا حساب تیار ہو چکا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ نے کہا آقا اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے حساب دے پائیں؟ حضور نے فرمایا جب حساب نہیں دے سکتے تو اتنی زور سے ہنسی کس بات کی تھی؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ لوگ کم ہنسا کریں، روئے زیادہ، اس لیے کہ اگر تمہارے اعمال کی پکڑ ہو جائے تو ساری چیزیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ میرے عزیزوں میرے کہنے کا خلاصہ یہی ہے، یہ سورہ پوری میں نے تلاوت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں آخر میں فرمایا، اس سورہ کا آخری ٹکڑا، آخری آیت یہ ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ،
اللہ فرماتا ہے پھر ہم تم سے ہر نعمت کے بارے میں ضرور سوال کریں گے. جتنی نعمتیں تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک دیا ہے، اللہ فرماتا ہے میں سب پوچھوں گا تم سے کہاں کہاں خرچہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں نوٹوں کی گڈیاں اڑا دینا اس کا سوال نہیں ہوگا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پیسہ ہے میں جہاں چاہے خرچہ کروں، تمہارا کہاں سے پیسہ آیا؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ تم سے سوال کرے گا. اگر آج ہمارے پاس کھانے پینے کی کثرت ہو جائے تو گٹر اور نالیوں میں کھانے بہاتے ہیں. شادیوں کے معاملات میں مجھے یہ خبر بھی ملی، ایک شادی کے متعلق میں نے سنا تھا کہ تقریباً 45 کلو چاول اور کھانا انہوں نے صرف گٹروں میں بہایا ہے. 45 کلو کسی نے ویٹ کیا ہوگا. اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اسراف کرتے ہو. اس ایک دانے کا بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا. عزیزان گرامی وقار، کثرت آ جانے کے بعد انسان غافل ہو جاتا ہے، اسے اہمیت نہیں ہوتی نعمتوں کی. رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ نوجوان جو آج اپنی طاقت کے بلبوتے نشے میں مغرور ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ صرف ایک جھٹکے کی دیر ہے تمہارا دماغ ہمیشہ کے لیے کوما میں جا سکتا ہے. ہمیشہ کے لیے تم معذور ہو سکتے ہو. جس صحت پر تم گھمنڈ کرتے ہو، غرور کرتے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی ہلکی سی پکڑ کی ضرورت ہے کہ اگر کہیں تمہارا پیر بھی پھسل گیا تو زندگی بھر کے لیے لنگڑے ہو. کلی کی بات ہے، ہمارے ساتھی ایک مولانا صاحب فون کرتے، کافی دنوں کے بعد بات ہوئی تو رو رہے تھے. ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بیک پین تھا، کمر میں تکلیف تھی. اچھے خاصے میری عمر کی بات کر رہا ہوں. ہم نے دوائی کرائی، علاج کے طور پر ایک آپریشن کا سجیشن دیا، آپریشن کرایا، اس کے بعد نیچے کی جان چلی گئی. 2 بیٹیاں ہیں چھوٹی سی، اور دھر سے نیچے کی جان ہی چلی گئی. اب 1000 لوگوں کو بتائیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اب آخری سانس تک تم اسی حالت میں رہو. کہتے ہیں کہ میرا پیشاب پخانہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا بستر پر. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جب تک ہمارے لیے رب تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت رکھا ہے میرا دیکھ ریکھ کر رہے ہیں. باقی تو میرے عزیزوں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو ایک زمانے میں اچھل کود کرتا تھا، ہٹا کٹا آدمی، جس کی تقریریں، جس کی نعتیں، اور جو ہر جگہ ہنسی خوشی گھومتا تھا، آج اس کی حالت یہ ہے کہ پیشاب پاخانے کا بھی احساس نہیں. رات بھر درد سے احساس ہوتا رہا اور رونا آیا. اے بار الہ تو نے سچ فرمایا، یہ تیرے ہر کام حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، اور جب تو چاہے بندوں کو پکڑ لے اور جب چاہے تو آزاد کرے. اسی لیے اے میرے عزیزوں، قرآن کی اس آیت پر آ جاؤ. رب تعالیٰ نے جو فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں غافل کر دیا ہے. کوئی چیز کثرت سے تمہارے پاس ہے تو اسے کم کر لو تاکہ حساب کتاب کم ہو جائے. تمہارے پاس کپڑوں کی زیادتی ہے تو تھوڑا کم کر لو دوسروں کو دے کر. کھانے پینے کی زیادتی ہے تو کم کر لو دوسروں کو دے کر، تاکہ تمہارے حساب کتاب میں آسانیاں ہو جائیں. اور اگر غفلت نہیں جاتی تو قبروں کے پاس چلے جاؤ، قبرستان میں جاؤ اور غور سے ان کو دیکھنا. ہو سکے تو کسی قبر کے پاس بیٹھ کر کے سوچنا. ممبئی میں تو ایک قبر میں نہ جانے کتنی لاشیں دفن ہیں، کتنی لاشیں. یہ وہ سب لاشیں ہوں گی جو کسی زمانے میں مرسڈیز سے گھومتے تھے، کسی زمانے میں BMW سے گھوما کرتے تھے. آج ان کو پیر اور ہاتھ حرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا مردہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ سر اٹھا سکوں، ایک سجدہ کروں. رب تعالیٰ فرماتا اب نہیں، عمل کا وقت ختم ہو چکا. تم سجدہ تو دور کی بات ہے، اس کی تسبیح بھی نہیں کر سکتے. ختم ہو چکا، دارالعمل ختم ہے. اسی لیے ہمارے آخری سفر سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ اس تکاثر اور کثرت کی غفلت سے ہمیں ہمیشہ محفوظ و معمون فرمائے. اے رب ذوالجلال وہ مال نہ دے جو تجھ سے اور تیرے رسول سے ہمیں دور کرے. اے رب ذوالجلال وہ زندگی دے جو تیری طرف ہمیں کھینچ لاتی ہو. مولا وہ سانسیں دے جو تیرے نبی کے قدموں پر قربان.
بات میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اس بات کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، وہ جب تک چاہے آپ کو اپنے دین کی خدمت لے یا اس زمین پر رکھے، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہٹا دے گا، ختم فرمائے گا۔ بغداد کو ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، مسلمانوں کے زیر نگین تھا، لیکن کبھی کبھار بدعملیاں بڑھ گئیں یا پھر جو بھی حالات ہوئے، دیکھا گیا کہ قتل عام ہوا سارے مسلمانوں کا، سارے لوگ ختم کر دیے گئے اور پورا کا پورا نظام ختم ہوا، تتاریوں کے ہاتھ میں آیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تتاریوں میں ایمان کی دولت بھی داخل فرمایا، جس کو اقبال نے کہا نا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ کبھی اللہ تعالیٰ چاہے تو وہاں سے کسی کو اٹھائے گا اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ یہ بات بعید نہیں ہے، کفار و مشرکین کے نرغے سے بھی کوئی اٹھے گا بیت اللہ کی حمایت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد جو آج میں نے تلاوت کی ہے اس آیت پر ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تنبیہ فرمائی مومنین کے لیے، وہ کیا ہے؟ ہم سب کی زندگی میں اس چیز کا ہونا بہت ضروری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، عدل کرو اپنی زندگی میں، کونوا قوامین بالقسط، عدل پر پورے کے پورے قائم ہو جاؤ۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ وہ عدل و انصاف کو لے کر رہے۔ کس چیز میں انصاف کرے؟ زندگی کے ہر پہلو میں وہ انصاف کرے۔ صرف انصاف کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کورٹ کچہری میں انصاف کرنا ہے، بلکہ انصاف تمہارے پل پل میں ہے۔ تم اگر اپنی زندگی میں اکیلے بھی ہو تو تم کو بھی حکم ہے کہ انصاف کرو۔ کس طرح سے؟ آپ کو میں انصاف کی باریکیاں بھی اگر بتاؤں کہ صحابہ کو حضور کیسی تنبیہ فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو رات رات کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کی عورت نے شکایت کی کہ یہ پوری رات کھڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی میرے پاس آتے ہی نہیں ہیں، عبادت میں اس طرح سے مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پھر تنبیہ فرمائی، اے سلمان، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کئی حقوق رکھے ہیں، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور اللہ کا بھی حق ہے، لہٰذا ہر ایک کے حق میں انصاف کرو جتنا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ بندوں کے حقوق تلف کر کے تم اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق پورے کرو، پھر اللہ رب العزت کی بھی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جسم کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، اور جس نے جسم کے ساتھ انصاف نہیں کیا وہ ظالم ہو گیا۔ کیسے؟ یہاں سے میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے کہ تم اسے برباد ہونے سے بچاؤ۔ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے، تمہارے اوپر اس کا حق ہے، انصاف کرنا ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا جسم ہے، میں جیسے چاہے ویسے کر لوں، ادھر بینڈ کر لوں ادھر توڑ لوں؟ نہیں، جسم کا ایک ایک حصہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا اگر تم نے اس کو ہلاکت میں ڈالا۔ تم اگر اپنی زبان کو نشہ کے ذریعے سے، غلاظت کے ذریعے سے خراب کر چکے تھے تو تم یہ مت سمجھنا کہ میرے پیسے تھے، میری مرضی تھی، میں کھایا۔ نہیں میرے عزیزو، جب تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے ہو تو ناانصافی کیا اپنے جسم کے ساتھ، اور اس کو بھگتنا پڑے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی سزا بھی ہے۔ آپ اپنی انگلی بھی جلا نہیں سکتے، آپ کے اوپر اس کا حق ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ اپنی خواہشات کے مطابق اس جسم کو مشقت میں نہیں ڈال سکتے، اس پر بھی آپ کا حق ہے، اور اس کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا، آپ کو انصاف کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں سونے کا نظام بنایا ہے۔ سونا تو آپ کے لیے ضروری ہے نا، یہ فطرت میں ہے آپ کے، اور کوئی جان بوجھ کر کے نہیں سوتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ سو کر کے میں کسی اور کا کیا بگاڑ رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں سوتا، اور نہ سونے کی وجہ سے کثرت سے کوئی اور کام نہیں تھا، لیکن اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق اس نے اپنی نیند کو مارا، جس کی وجہ سے دوسری بیماریاں آئیں، تو گویا کہ اس نے اپنے جسم کے ساتھ ناانصافی کیا۔
ناانصافی کیا. یہی ہے عدل جو ہے ہر چیز میں تمہارے ہونا ضروری ہے. عدل جب تک تمہارے جسم کے اندر سے شروع نہیں ہوگا باہر تم کیا عدل کرو گے. اس کے علاوہ عدل کے مظاہر آپ کے گھر میں اگر ہیں، اولاد ہے تو ان کے ساتھ عدل کرو. اگر 2 بیٹے ہیں تو دونوں کے ساتھ برابر کا انصاف ہو. 2 بیٹیاں ہیں تو دونوں کے ساتھ برابر کا انصاف ہو. کسی کو بھی کمتر سمجھنا، کسی کو بڑا سمجھنا، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. بیویاں ہیں تو ان کے لیے بھی قرآن پاک میں حکم یہی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کرو، عدل کرو. اور ان کے علاوہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر فائز ہیں کہ آپ کے ماتحت کئی مزدور ہیں تو ان مزدوروں میں انصاف کرو، عدل قائم رکھو. کئی مظاہر ہیں کہ عدل کے، اور یہی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام بھی ہے. آپ دیکھیں وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی اگر یہ سمجھتا ہو کہ میں تو عدل سے بھی برتر ہوں، میں کیا انصاف کے کٹہرے میں آؤں گا. اگر کوئی جج بھی یہ سوچے میں خود لوگوں کا انصاف کرتا ہوں، میرے لیے تھوڑی نا انصاف کوئی ہے. نہیں، انصاف کرنے والا بھی انصاف کے کٹہرے میں ہوگا، عدل اس پر بھی لاگو ہوگا. ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان اعلان فرماتے ہیں اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق باقی ہے تو وہ لے سکتا ہے. اگر کسی کا کوئی حق باقی ہے تو لے سکتا ہے. تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرا آپ کے اوپر حق باقی ہے. سب صحابہ ان کی طرف دیکھنے لگے کہ کون ہے، حضور پر اس کا کیا حق باقی ہے. تو حضور نے فرمایا جو حق ہے بتاؤ. کہا آپ جنگ کی تیاری کے درمیان صف سیدھی کر رہے تھے یا نماز کی حالت میں صف سیدھی فرما رہے تھے، میں صف سے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا تھا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا صف سیدھی کرنے کے لیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے صف سیدھی کرنے کے لیے چھڑی لگائی ہوگی. تو صحابی نے کہا کہ مجھے وہ حق چاہیے، مجھے وہ حق چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا، کہا کہ تم لے سکتے ہو جو تمہارا حق ہے، جتنا میں نے تمہیں لگایا تھا چھڑی سے اتنا تم بھی مجھے لگا سکتے ہو. اللہ اکبر. یہ کائنات کا سب سے عظیم آقا جس نے پوری کائنات کو اندھیریوں سے اجالے میں لایا اور جس کی ایک تاب کے لیے، اس ایک دیدار کے لیے کروڑوں فرشتے بے قرار ہوں، وہ اپنے ہی غلام، اپنے ہی خادم صحابی کے پاس اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کر رہا ہو. صحابہ سب دیکھتے رہے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا. کوئی صحابی اگر کھڑے ہوتے تو حضور جلال میں انہیں بٹھا دیتے کہ یہ انصاف ہے، یہ اللہ کا دین ہے، تم بیٹھ جاؤ. تو جب حضور پاک نے اپنے آپ کو پیش کیا تو وہ صحابی آگے آئے، کہا کہ جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، پیٹھ پر، لہٰذا آپ بھی اپنا جبہ اٹھائیں، آپ بھی اپنا جبہ اٹھائیں، میں ننگی پیٹھ تھا جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر سے جبہ بھی ہٹا دیا. ایک خادم اور ایک غلام کی بات پر جب جبہ ہٹایا تو وہ صحابی آگے بڑھے اور حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، اس کو جا کر چوم لیا. مہر نبوت کیا ہے؟ دونوں شانوں کے بیچ میں ایک مہر، انڈے سے تھوڑی سی بڑی ایک ایسی شکل تھی جس کو کھلتے ہی سورج سے زیادہ روشنی اس میں آتی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ مہر نبوت ہے، آپ کے خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی. اور صحابہ وہ دیکھنے کے لیے بھی بے قرار رہتے تھے کہ کبھی تو وہ مہر نبوت بھی نظر آئے. اور وہ صحابی مہر نبوت کو چوم لیے اور اس کے بعد کہے میں نے میرا حق لے لیا، میں نے میرا حق لے لیا. لیکن میرے عزیزوں واقعہ جو ہے، حدیث جو ہے، صحابی نے اپنا عمل کیا، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بوسہ چاہیے تھا، وہ اس راستے سے چلے تو گئے لیکن رسول پاک کو تو دیکھیں
اگر کوئی غلام بھی کہتا ہے کہ مجھے حق چاہیے تو اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں۔ ہے کوئی دنیا میں اس نظام کو پیش کر کے دکھائے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس عدل کو قائم کیا تھا، ہے کوئی آج دنیا کا لیڈر جو اپنے آپ کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر سکے؟ یہاں تو ظالموں کی دنیا ہے، یہاں خون پینے والوں کی دنیا ہے، اور کرسی پہ بیٹھنے والے اپنے آپ کو انصاف سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ ان کا تو خیال یہ ہے کہ سارے کورٹ اور کچہری کے قانون ان پر نہیں نافذ ہوتے، وہ تو غریبوں پر ہوتے ہیں۔ آج یہی تو چل رہا ہے، سارے جتنے بھی قانون ہیں، لا ہیں، وہ غریبوں پر نافذ ہوتے ہیں، سیٹھوں پر نہیں ہوتے، امیروں پر نہیں ہوتے، نیتاؤں پر نہیں ہوتے۔ نیتا کے لیے دیکھیں سارے وہ سگنل بھی توڑتا ہوا چلا جائے، اس کے لیے کوئی چالان نہیں ہے۔ نیتا جی ہیں، ان کے لیے تھوڑی نہ قانون بنا ہے، سمویدھان ان کے لیے تھوڑی نہ ہے۔ یہ لا کی کتاب صرف غریبوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ وہ 2 نمبر کا کاروبار کرتے رہے، کوئی ریڈ نہیں پڑے گی، چلتے رہیں گے۔ ہاں کرسی سے اتر گئے تو ساری ریڈ پڑے گی، کرسی سے ہٹ گئے تو ڈپارٹمنٹ کی بھی اور اللہ کی طرف سے بھی، فرشتوں کی بھی پڑتی ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزو، اور یہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بنام مسلمان ملک ہیں آج ان کا بھی حال یہی ہے۔ آج چاہے وہ سعودی ہو، امارات ہو، یا پھر کویت، بحرین، یہ سب ممالک بظاہر ہاتھی کے دانت ہیں، جو جبے کبے میں مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے انصاف کا خون کیا ہوا ہے۔ عدل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے شہزادے، ان کے گھروں میں پلنے والے عیاش، ان کے بیٹے نہ جانے کتنی عورتوں کی عزت لوٹ لیں، پھر بھی ان کے لیے قانون نہیں ہے۔ ہاں اگر وہی کوئی غریب سے یہ سرزد ہو جائے تو صرف موت کی بھی سزا ہے، وہ موت کے کٹہرے تک بھی جا سکتا ہے۔ تو دنیا میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال کوئی نہیں لا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون چوری میں پکڑی گئی، ایک خاتون، بنو مخزوم قبیلے کی ایک خاتون پکڑی گئی۔ قرآن کا فرمان تھا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چور ہو یا چورنی ہو، جب پکڑے جائیں تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ اب چوری کی مقدار ہے، کتنی چوری کیا ہو، اور پہلے کون سا ہاتھ کاٹا، یہ سب قضاء سے متعلق قوانین ہیں۔ آپ نے صرف اتنا ہی سنا ہوگا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے بہت سارے پروسیس ہیں، ثابت ہونا چاہیے، گواہ ہونا چاہیے، اور پھر اس چور نے کتنی مقدار میں چوری کیا اور کون سی چیز کی چوری کیا، بڑے مسائل ہیں۔ لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں، اس خاتون کو جب چوری میں پکڑا گیا، پیش کیا گیا بارگاہ رسالت معاب میں۔ اب صحابہ کرام میں ایک بات یہ چلی کہ صحابہ کہنے لگی یہ جو خاندان ہے بنو مخزوم ابھی ابھی اسلام میں آئے ہیں، ابھی ابھی ایمان لائے ہوئے ہیں، اور انہی کے خاندان کی لڑکی اب چوری میں پکڑی گئی، ہاتھ کاٹیں گے تو پورا قبیلہ برگشتہ ہو سکتا ہے، اسلام سے دور ہو سکتا ہے، لہٰذا کچھ تو ان کی سفارش ہونی چاہیے۔ اور صحابہ اس معاملے میں ڈر رہے تھے، کس سے بات کریں، کون بات کرنے کے لیے جائے گا۔ حضرت اسامہ بن زید بڑے لاڈلے تھے حضور کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا اچھا خاصا تھا، کیونکہ حضور کے غلام زادے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت زید منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ بچپن سے حضور کے گھر میں آنا جانا، ازواج مطہرات کے سارے گھروں میں ان کا آنا جانا تھا، چھوٹی عمر کے تھے۔ تو سارے صحابہ نے حضرت اسامہ کو تیار کیا کہ جاؤ حضور سے یہ بات کہو کہ یہ جو خاندان کی لڑکی پکڑی گئی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا رعایت کی جائے، اسے چھوٹ دی جائے، یا پھر جو سزائے الہی ہے اس میں تھوڑا سا کمی کر دی جائے۔ حضرت اسامہ صحابہ کے ریپریزنٹیٹیو بن کر کے گئے، ان کے نمائندے بن کر کے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا خیال یہ ہے کہ بنو مخزوم قبیلہ ابھی ابھی اسلام میں آیا اور انہی کی لڑکی پکڑی گئی اور آپ سزا سنا رہے ہیں، اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کہا یہ بات کس نے کہا تم سے؟
وہ ڈر گئے. کہا سارے صحابہ کا اس طرح خیال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں اپنے حجرے سے باہر آئے, سیدھے ممبر پر کھڑے ہو گئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو خطبہ دیا, حضرت اسامہ کو بھی زجر کرتے ہوئے فرمایا, کیا تو اللہ کے حدود میں سے کسی حد میں سفارش کرنے آیا میرے پاس, اللہ کے حدود میں؟ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا انداز یہ تھا, فرماتے ہیں لو فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یداہا. سنو اے لوگو, محمد کی بیٹی فاطمہ سے بھی اگر یہ کام ہوتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا, میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تم تو بنو مخزوم قبیلے کی خاتون کے بارے میں کہہ رہے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, میرے گھر میں اگر ایسا ہو جاتا بفرض محال. اللہ نے حضور کے اہل بیت کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے, لیکن رسول پاک نے عدل کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا. ارشاد فرماتے میں ہاتھ کاٹ دیتا. اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا, تم سے پہلے والی قوموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا اس لیے کہ جب ان کے عزت دار لوگ گناہ کرتے تو انہیں سزائیں نہیں دی جاتی, جب ان کے غریب لوگ کام کرتے, گناہ کرتے تو انہیں سزائیں دی جاتی تھیں. لیکن اسلام عدل کا نام ہے, انصاف کا نام ہے, یہاں سب کو برابر رکھا جائے. عزیزان گرامی وقار, آج میں مانگ بھی یہی کرتا ہوں کہ یہ جو معاشرے میں ڈس بیلنس ہوتا جا رہا ہے, لوگ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی قوانین خطرے میں آ گئے, ہمارا لا خطرے میں آ گیا. یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہے. اور اگر امن و امان چاہتے ہو تو مجھ سے مشورہ لے لو کہ نظام مصطفیٰ قائم کرو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین کو اڈاپٹ کر کے تو دیکھو امن و امان آئے گا. یہ جو جگہ جگہ ریپ کے کیسز بڑھتے ہیں, چوری کے کیسز بڑھ جاتے ہیں, قتل و غارت مرڈر کے یہ جو کیسز ہیں, اس کے لیے اسلام نے جو حدود رکھے ہیں, جو پابندیاں رکھی ہیں, اسے نافذ کر کے تو دیکھو. اب یہ میری بات کو سن کر کے کوئی ہو سکتا ہے واویلا مچا ہے, لیکن میرے عزیزو, ہم نے ان بڑے نیتاؤں سے بھی سنا ہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں, جب کئی بیٹیوں کی عزت اچھالی گئی تو انہوں نے بھی آواز یہ اٹھائی کہ اسلامی قانون ہونا چاہیے. اسلامی قانون کے طور پر ہمارے ممبئی کے ہی کئی بڑے بڑے دگج نیتا جن کو کہا جائے, انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اسلام میں جو قانون ہے ریپ پر, زنا پر, وہ نافذ کر دو تاکہ دوسرا کوئی ایک کام کرنے سے ہمیشہ کے لیے گھبرائے. تمہیں کسی نہ کسی دن احساس ہوگا کہ نظام مصطفیٰ ہی پوری کائنات کو امن بخشتا ہے. عزیزان گرامی وقار, عدل اور انصاف کے ترازو کو اگر کہیں مثالوں میں دیکھنا ہو تو اسلام کے دائرے میں دیکھو. باقی سارے لوگ, نوشیرواں نام کا ایک بادشاہ تھا جس کا عدل مشہور تھا کہ نوشیرواں عادل بادشاہ تھا, لیکن بڑا عادل بادشاہ جس کے عدل مشہور تھے اس کے بھی بارے میں تاریخ میں ہم نے پڑھا تو ایک مرتبہ اس کے خلاف کسی عورت نے کچھ مقدمہ کیا تھا یا کچھ معاملہ ہوا تھا تو اس کو پہاڑ کی چوٹی سے ڈھکیل کر گرا دیا گیا تھا. یہ وہ عادل لوگ ہیں جن کا عدل مشہور ہے. میرے عزیزو, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام میں ایسا کوئی عدل کے خلاف کام کرنے والا تمہیں نظر نہیں آئے گا. وقت کا خلیفہ بھی, حتیٰ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے, جانتے ہیں آپ, جو گورنر آپ نے منتخب کیے ہوئے تھے, ہر شہر کا ایک گورنر, ہر مہینے ان کی خبر گیری کے لیے قاصد بھیجتے تھے. یہ گورنروں کو دیکھ کر کے آؤ کس شان سے رہ رہے ہیں. اگر کسی گورنر کے پاس عمدہ نسل کا گھوڑا دیکھتے تو دوسرے دن اس گورنر کو طلب کر لیتے تھے کہ یہ گھوڑا تمہارے پاس کہاں سے آیا, کہیں پیسوں کی لین دین ہیرا پھیری تو نہیں شروع کر دیا, آپ کو شہر کا گورنر بنایا گیا ہے, تمہارے پاس گھوڑا کیسے آیا. انہیں حساب دینا پڑتا حضرت عمر فاروق کے پاس. اگر کوئی نیا گھوڑا خرید بھی لیتا, گورنر کی بات کر رہا ہوں, ہاں حضرت عمر فاروق کے نظام میں یہ تھا کہ عام آدمی جو چاہے خرید لے, لیکن گورنر کی سیٹ پر بیٹھنے والا اگر ایک سواری نہیں خرید لیتا تو اس سے باز پرس ہونا شروع ہو جاتی. یہاں تک کہ اگر کوئی قیمتی لباس پہنتا تو حضرت عمر اسے طلب کرتے اور دوسرے گورنر کو وہاں بھیج دیتے.
آؤ تم مسجد نبوی میں بیٹھو، اعتکاف میں بیٹھو، اب تمہارا کام عبادت کا ہے۔ گورنری ان سے ختم کر دی جاتی۔ اب یہاں سے ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، حضرت خالد بن ولید، کون نہیں جانتا سیف اللہ کو، زندگی میں 125 جنگیں لڑیں اور ہر جنگ میں اللہ نے انہیں فتح عطا فرمایا۔ لیکن جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت خالد کب سے لڑ رہے ہیں؟ حضور کے زمانے سے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں بھی جنگوں میں شرکت کرتے رہے، لیکن سپہ سالار آپ ہی رہتے تھے، اکثر جنگوں کا سپہ سالار آپ کو رکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر آئے تو حضرت خالد بن ولید کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا، معزول کر دیا۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کسی کو عہدے سے ہٹا دینا یہ عیب کی بات ہے۔ حضرت عمر، اور وہ بھی کس کو معزول کر رہے ہیں؟ خالد بن ولید کو، جن کو خود رسول اللہ نے سیف اللہ کہا ہے۔ اور حضرت خالد نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ مجھے کیوں ہٹایا گیا، مجھ سے بڑا کوئی جنگجو ہے، مجھ سے بڑا کوئی سپہ سالار ہے۔ ہٹ گئے، اپنے گھر پر آرام فرمانے لگے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی لوگ آئے، امیر المومنین، دیکھیں اسلام کا کیسا نظام ہے۔ کہا کہ آپ کو ان سے کیا مطلب تھا؟ وہ جس جنگ میں جاتے ہیں فتح ان کے قدم چومتی ہے، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اور فتح کا جھنڈا گاڑ کر آتے ہیں، آپ نے انہیں معزول کر دیا۔ سنیں سیدنا عمر ابن خطاب کیا فرماتے ہیں، اللہ ہو ایمان ہو تو ایسا ہو، فرماتے ہیں خالد بن ولید کی ساری صلاحیتیں اپنی جگہ پر، ان کی قیادت، ان کی سپہ سالاری اپنی جگہ پر، میں نے معزول اس لیے کیا کہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ہم جو فتح حاصل کرتے ہیں وہ خالد کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے۔ ہاں، کوئی ذہن میں یہ بات نہ رکھ لے کہ خالد بن ولید ہے اس لیے ہی فتح ہوتا ہے۔ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد عربی کے غلام ہیں۔ ابھی جو بات میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دین کسی سے نہیں ہے کہ اس کے بغیر دین نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ عدل کے بہت سارے نمونے ہیں، خلفائے راشدین کی زندگی میں آپ دیکھیں، صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں، تابعین، اولیاء کاملین کی زندگیاں ہیں۔ اب میں خلاصتاً اس بات کو یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خوب انصاف پر قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارا نقصان ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اللہ فرماتا اگرچہ تمہارا اپنا جانی نقصان بھی ہو جائے، اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یا تمہارے والدین کا نقصان ہو رہا ہے یا رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن انصاف کو نہیں چھوڑنا۔ یہ کس بات پر آ رہا ہے؟ گواہی دینے کے لیے، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے گواہی دینا کیا ہے؟ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، یہ انصاف ہے۔ اور جب تم اس گواہی پر کھڑے ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہارا نقصان ہو، تمہیں گھر سے باہر کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے تمہارے والدین کا نقصان ہو یا رشتہ داروں کا، لیکن اللہ فرماتا ہے تم اس پر خوب قائم ہو جاؤ، یہ سارے نقصانوں کی تلافی ہو جائے گی، بھرپائی ہو جائے گی۔ اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے جس پر تم گواہی دے رہے ہو، چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ کبھی تمہیں وٹنس بنا کر کے پیش کیا گیا، گواہ بنا کر، تو یہ نہیں دیکھنا کہ میں جس کی گواہی دینے کے لیے جا رہا ہوں یہ مالدار آدمی ہے، گواہی اس کے حق میں دے دوں گا تو کوئی لفافہ مجھے پہنچا دے گا، اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کے خلاف تم نے گواہی دے دی، جھوٹی گواہی دے دی۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی سخت پکڑ ہے۔ رب تعالیٰ یہاں فرماتا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، خواہش کے پیچھے مت بھاگو، حق سے الگ ہو کر کے، عدل کو چھوڑ کر کے تم خواہش کے پیچھے مت جانا۔ پہلے کے لوگ اس طرح سے کرتے تھے، اپنے مالدار لوگوں کی حمایت میں گواہی دینے کے لیے چلے آتے تھے کہ نہیں ہمارے سیٹھ صاحب تو کبھی ایسا نہیں کیے، چاہے دیکھا ہو نہیں دیکھا ہو، لیکن گواہی دینے کے لیے بہت سارے آ جاتے۔ آج بھی یہ نظام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں پورا یقین اور جزم کے ساتھ نہیں کہتا، لیکن سنی ہوئی بات ہے کہ کورٹ کے باہر ایسے بہت سارے گواہ بکتے بھی ہیں، خریدے بھی جاتے ہیں ان کو، اور ضمانت کے پیپر بھی لے کر کے بیٹھے، ان کا اور کوئی بزنس نہیں ہوتا، کوئی دھندا نہیں ہوتا، یہی کام رہتا ہے۔ تو پولیس کے پاس بھی ایسے کچھ گواہ رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ
خود ایک معاملہ پیش آیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. کورٹ میں، عدالت میں موجود یہاں کے نظام کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بوڑھے میاں کو، وہ شاید عمر کے 60-65 سال کی عمر کا ہوگا، اور دماغی توازن پتہ نہیں، چڑ تھا، کورٹ میں آیا ہوا تھا اور پیشی تھی وہاں پر، پیشی وہاں پر موجود تھی. تو آیا بیچارہ بڑی تیاری کے ساتھ، صبح کے وقت آیا. وہاں پر کورٹ میں 6 لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ان کا مقدمہ چل رہا تھا، اور ان کے مقدمے کے ٹائم پر جو ایویڈنس چلتے ہیں، یہ گواہ بلائے جاتے ہیں. میں اس کا عینی شاہد ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. جج نے گواہ کو پیش کرنے کا حکم دیا. پولیس یہ بوڑھے میاں کو، چاچا کو لے کر کے آئی. یہ کٹہرے میں آئے. وہاں کیس کیا چل رہا تھا میں آپ کو بتاؤں. وہ جو 6 لوگ تھے جن کو کورٹ میں رکھا گیا تھا، وہاں کھڑا کیا گیا تھا، ان کا مسئلہ کسی پراپرٹی کا چل رہا تھا کہ ان لوگوں نے زبردستی کسی کی پراپرٹی قبضہ کی ہوئی ہے. اس پر گواہ بن کر چاچا آئے ہوئے تھے. تو یہ چاچا جب کھڑے ہوئے تو جج نے پوچھا کہ آپ ان کو پہچانتے ہو؟ تو جاتے ساتھ وہ بھڑک گئے اور کہا کہ یہ 6 لوگوں نے نہیں مارا ہے مجھ کو، انہوں نے نہیں مارا ہے مجھ کو، مجھے تو میرا بیٹا اور اس کا دوست مل کر کے مارے تھے. بار بار یہی جملہ دہرا رہے ہیں. تو جج نے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ 6 لوگ جو زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں، انہوں نے نہیں مارا مجھ کو. مسئلہ یہ تھا، میں آپ کو بتاؤں، اس بوڑھے کا بیٹا اور اس کا دوست دونوں مل کر کے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، مار پیٹ بھی ہوئی. اس دن یہ کمپلینٹ کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن گئے چاچا، اور وہ 6 لوگ کسی زمین کے معاملے میں وہاں پر لڑ رہے تھے، ان کو بھی پولیس اریسٹ کر کے لائی ہوئی تھی. تو ان کے معاملے میں چاچا کو گواہ بنا کر کورٹ میں پیش کیا گیا. یہ معاملہ میرے سامنے کا ہے. اس کا ٹیکہ لے جاؤ، اس کو بھیڑا دو، اس کا ٹیکہ لاؤ، اس کو بھیڑا دو. اور اس کے بعد پولیس شرمندہ بھی ہے. بعد میں جج نے پھٹکار بھی لگائی کہ میاں اس کا مسئلہ کیا ہے. تب پھر اس نے کہا کہ میری تو کمپلینٹ لی ہی نہیں گئی ہے، مجھے پتہ نہیں کسی اور کا یہاں پر گواہ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. میرا اپنا جو مدعا تھا، میری کمپلینٹ تو لکھو کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا تھا، میرے بیٹے کے دوست نے مجھے مارا تھا. میرے عزیزو، یہاں پر یہ معاملات چلتے ہیں کہ راہ چلتا ہوا آدمی بھی ان کے ہتھے چڑھ جائے تو گواہ بن جاتا ہے. اسی وجہ سے نظام درہم برہم ہوتا ہے. اور پھر اگر ہم کچھ بات کہیں تو انہیں برا بھی لگتا ہے، اور پھر واٹس ایپ کے پیچھے بھی، اسٹیٹس کے پیچھے بھی لگ جائیں کہ آپ سخت بات کرتے ہو، اس سے جو ہے نظام درہم برہم ہوتا ہے. ہمارے بولنے سے نظام برہم ہوتا ہے، اور تم 100 چوہے کھا کر بیٹھے ہوئے ہو. یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. عزیزان گرامی وقار، انصاف کا خون جو ہوتا ہے اس کی ایک مثال یہ بھی میں عرض کروں. تریپورہ میں آج تشدد ہوا، سب کو پتہ ہے. وہاں مسجدیں میں آگ لگائی گئی، بہت سارے لوگوں کو مارا گیا، ظلماً مارا گیا. ابھی 8 دن پہلے تو پولیس والے آ کر کے بیان دے رہے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہم بھی خاموش رہے کیونکہ ہم واٹس ایپ کی یونیورسٹی پر بھروسہ نہیں کرتے کہ اس میں آنے والی خبریں ادھر کی ادھر لگا کر کے پیش کر دی جاتی ہیں. میں نے کچھ لوگوں کو منع بھی کیا، جب تک آتھینٹک خبر نہ ملے کوئی بھی ایکشن مت لینا، کہ جب تک آپ کو حقیقی خبر وہاں کی نہ مل جائے کہ حقیقت میں ہوا کیا ہے. پولیس نے جب آ کر کے سامنے بڑے ذمہ دار ادھیکاری نے بیان دیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، واٹس ایپ والے پھیلا رہے ہیں، میں بھی خاموش تھا. پھر ابھی ایک ڈیلیگیشن جانا شروع ہو گئے، جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں یا علماء ہیں، یہ خود تریپورہ جانا شروع کر دیے کہ جا کر کے دیکھتے ہیں. ہم بھی اسی انتظار میں تھے. اب 1-2 تنظیمیں وہاں خود جا کر کے دیکھیں
تو کئی مسجدیں حقیقت میں جلی ہوئی تھیں، آگ لگی ہوئی تھی، وہاں پر راکھ کا ڈھیر تھا. تو پھر آخر یہ کون لگایا تھا؟ آپ تو کہہ رہے تھے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یو این اے کے بڑے ذمہ دار ادارے تک یہ بات پہنچ گئی. ہاں، امریکی ایک ادارہ ہے جو مذہبی تشدد کے خلاف پوری دنیا میں کام کرتا ہے. انہوں نے ایک رپورٹ یہ پیش کی کہ تریپورہ میں ظلماً تشدد کیا گیا مسلمانوں کی مساجد کے ساتھ. وہاں سے رپورٹ آنے لگی. اب یہ باہر آ کر کے کہنے لگے ہاں ہوا تو ہے، لیکن ہمارے علاقے کے لیے نہیں، باہر کے لوگ آ کر کے گئے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی چور ہے ہی نہیں، وہ تو لومڑی ہے. تھوڑے دنوں کے بعد کہنے لگے کہ نہیں ہاں چوری تو ہوئی ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں سے نہیں، باہر سے آ کر کے کی. اب میں آپ کو بتاؤں، ریلی نکال کر پرتشدد نعرے لگانے والے ایک طرف، مسجدوں کو آگ لگانے والے ایک طرف، مار پیٹ کرنے والے، خونہ خونی کرنے والے ایک طرف، لیکن ان غریب مظلوموں کی درد فریاد رسی کے لیے جو گئے. 2 دن کی بات کہہ رہا ہوں، دلی سے علماء کا ایک ڈیلیگیشن گیا تریپورہ میں، جس میں ہمارے عزیز علماء بھی موجود ہیں. وہاں جب جا کر کے وہ حالات معلوم کر رہے تھے تو پولیس آ کر کے ان کو اریسٹ کر کے لے گئی اور ان پر UAPA کا قانون لگا کر اندر ڈال دیا. یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے. تحریک فروغ اسلام ایک ذمہ دار تحریک پورے ہندوستان بھر میں کام کر رہی ہے. اس کے صدر اور دوسرے علماء وہاں پر پہنچے تو بغیر کسی جرم کے پولیس نے 3 دن، اب تیسرا دن ہے، انہیں اندر رکھا ہوا ہے. مجھے ایڈوکیٹس کے ذریعے سے یہ سننے میں آیا کہ ان پر سخت دھارا لگائی گئی. پہلے تو وہ لوگ مجھ سے رابطے میں تھے، بتا رہے تھے کہ ہم کو یہ کہہ کر کے لے جایا گیا کہ آپ کی سیکورٹی کو خطرہ ہے، آپ آئے ہمارے ساتھ، SP صاحب بات کریں گے. وہاں لے جا کر کے میٹنگ کرتے کرتے ان کو نوٹس پکڑائی، آپ کے اوپر ایک دھارا لگتی ہے کہ آپ نے یہاں فساد مچانے کا کام کیا ہے. یہ ہے عدل. کسی غریب کے گھر خیریت پوچھنے جائیں تو آپ فسادی ہو گئے، آپ وہاں کا ماحول خراب کرنے والے ہو گئے. اور جن لوگوں کو تم نے بلا کر ریلیاں کی اور ان کے پیچھے جے جے کے نعرے لگاتے رہے، ان میں سے کتنوں کو گرفتار کیا؟ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، جس کو آج دنیا تھو تھو کر رہی ہے ان تمام معاملات کو. عزیزان گرامی وقار، یہ چہرہ کب تک چھپا رہے گا؟ اس کو واضح تو کرنا پڑے گا. ان علماء کا کیا قصور ہے مجھے بتائیں؟ وہ دلی کی سرزمین سے چل کر، ان میں سے کسی نے نعرہ لگایا؟ کسی نے جا کر کے وہاں کے مسلمانوں کو بھڑکایا کہ آؤ باہر سڑکوں پر آؤ؟ یہ تو خیریت معلوم کرنے گئے تھے. بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں کے حالات دیکھ کر کے آئیں گے تو ہمارا اصلی چہرہ دنیا کو بتائیں گے.